استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وحی کی مختلف صورتیں اور وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ سورہ شعراء آیت 2 سے 3۔ حامیم عین سین قاف کذالک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ تفسیر دیکھیں گے، یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات تختیوں کی شکل میں نازل کی گئی، ابراہیم علیہ السلام پر انسانی شکل میں، اور یوسف علیہ السلام پر بھی انسانی شکل میں، جیسے زکریا علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام کو انسانی شکل میں کھانا پہنچاتا رہا۔ اور وہی کی ایک اور شکل ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ رسولوں کو بغیر فرشتوں کے غائب سے آواز آتی ہے، جیسے آسا مارو تو پتھر سے پانی نکال آنا، پتھر سے اونٹنی کو نکالنا وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے کی جو وہی اللہ کا کلام ہے وہ اس طرح سے آتا رہا ہے، جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شکلیں کیا ہیں وہی کے۔ تو اس طرح سے فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے رہے اور صحیفے آئے وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے بغیر فرشتے کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آواز آتی تھی۔ تو ان آوازوں سے جو ہے پیغمبر اپنے وحی کو سمجھ کر جو ہے وہ اپنے دین کو بتاتے تھے۔ تو یہاں پر وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا، اور یہ مختلف شکلیں۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، ابتدا میں آپ کو ایسا ہوا جب وحی کا نزول شروع ہو گیا تو بالکل کوئی شکلیں نظر نہیں آئی، ایک گھنٹی کی آواز آئی۔ تو اب یہ گھنٹی کی آواز سے جو ہے آپ وہ اتنی سخت ہوتی تھی، تو آپ جو ہے پورا گھنٹی کی آواز ختم ہونے تک جو ہے ان کو پورا یاد بھی ہو جاتا تھا کہ وہ وہی کیا تھی، یاد ہو جاتا۔ اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے، یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اب یہاں پر دیکھیے یہ کیوں پسینہ پسینہ ہوتے تھے آپ؟ تو یہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے یہ مضمون سورہ مومن کی آیت 7 میں بھی بیان ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو یہ سورہ مومن کی 7 آیت کیا کہتی ہے؟ ترجمہ دیکھیں گے، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے،
بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو یہ فرشتے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یہ جو توبہ کرتے ہیں لوگ، ان کی راہ میں جو ہے دوزخ کا جو عذاب ہے اس سے بچا لے، یعنی ان کو جنت میں ڈال دے۔ علم سے تیرا علم اتنا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو یعنی بخش بھی دیتا ہے اور ان کو علم اپنا دکھاتا ہے۔ بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور توبہ کرنے والوں کو تو معاف کر دے، اور تیری راہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو انہیں معاف کر دے، دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ تفصیل یہ ہے، اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہے۔ اب یہ مقربین یعنی اللہ کے قریب رہنے والے، ملائکہ یعنی فرشتے، تو یہ جو اللہ کے قریب رہتے ہیں ان کا ایک گروہ کا تذکرہ ہے اس میں۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ فرشتے، اس کی وضاحت ہے اس میں۔ تو یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش یعنی تخت، اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، آزو بازو جو پھیلے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ چپ ٹھہرتے نہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ کمالات، یعنی عیب سے پاک کمالات، اس کے کمالات کیا ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، دیکھو وہی، جیسے وہی کے ذریعے جو بھیجتا ہے نبیوں کو، ان کو جو ہے کبھی انسانی شکل میں، کبھی بغیر انسان کے بھی جو ہے صرف آواز سے ان کو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ابھی جو ذکر ہوا ہے اس میں، تو اس طرح اس کے ایسے کمالات ہیں اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات، اور اس کے سامنے عز و تذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ایمان کا اظہار؟ تو اللہ عیب سے پاک ہے اور اس کے کمالات یعنی عیب سے پاک ہے، اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور وہ جو ہے بیان کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے، اب اہل ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں فرشتے۔ وہ کیا مانگتے ہیں؟ دیکھو اتنے بے رحم بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتے، ہمیشہ عرش اٹھائے ہوئے آزو ارد گرد ٹھہرے رہتے ہیں، تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتے کا کام، وہ اب کیا کام دکھا رہے ہیں انہوں کہ ایسے نیک بندے جو ایمان والے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کے لیے اہل ایمان، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ٹھہرتے ہیں۔ وہ فرشتے چپ نہیں ٹھہرتے۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ ابن کثیر یعنی حدیث میں، یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے، جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ اس طرح سے فرشتے دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ کیا مانگتے ہیں؟ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب ایک دوسرے کون ہیں اس میں؟ اس مضمون کو دوسرے مقام، یعنی اس طرح دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ سورہ طور 21ویں آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی کی ان کی اولاد نے، یعنی یہ سورہ طور کی آیت کیا کہتی ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی، ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ ان کے اعمال کیسے تھے ان میں کچھ کمی نہیں کیا، یعنی ان کے باپ دادا جو نیک اعمال کیے ہیں ان کی اولادیں بھی اگر اس کے عمل پیرا ہیں
تو ان کے اعمال میں ہم نے کمی نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا. یعنی جو کم ان کے اعمال اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے ان کے ماں باپ بڑوں کے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ادنا میں نہیں، ادنا کو اعلیٰ میں لے گیا، اعلیٰ مقام عطا کیا. یہ نہیں کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام پر لے آئے، ایسا نہیں، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا. یعنی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو ان کے باپ دادا جو نیک اعمال کیے ہیں دنیا میں، ان کی اولادیں بھی اس پر عمل پیرا ہیں، ویسا ہی عمل ہے ان کا. تو بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی وہاں ملا دے گا، یعنی جنت میں ان کو داخلہ ملا ہے تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ ان کے اعمال بھی انہی کی طرح ہیں. اگر ان کے اعمال میں کچھ کمی و بیشی بھی ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے اس کو معاف بھی کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے وہ پورا کر دے گا. اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا. تو یہاں یہ آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ طور 21ویں آیت یہی کہتی ہے کہ ماں باپ کے کرم، بولتے ہیں نا ارے ماں باپ کے کرم دیکھو اچھے تھے، اولاد بھی اچھی نکلی، دیکھو اچھے کرموں کا پھل اچھا ہی ملتا ہے. کہتے ہیں نا لوگ، کہاوتیں ہیں، اچھے کرموں کا پھل اچھا ہی ہوتا ہے. ان کے ماں باپ جو ہے بہت اچھے لوگ تھے، ان کے باپ دادا بہت اچھے نام کرے، وہ اچھا دین کی تبلیغ اچھی کرے، اور جو ہے قوم کی فلاح و بہبودی، یعنی جیسے آج کرتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے اپنی مسلمان قوموں کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ یعنی پھیلاتے ہیں، تو یہ کام بہت اچھا کیے انہوں. تو ان کے مسجدیں تعمیر کرے اور غریبوں کی مدد کرے، اور لوگ ان سے بہت خوش تھے، ان کی دعا ملی ان کو، ارے بہت اچھے تھے، ارے ان کی اولادیں ہیں یہ بھی. تو اس طرح سے لوگ کہتے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان اولادوں کو ان کے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا، اور ان کا کمی بیشی بھی رہی تو وہ ان کے ساتھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے ان کے ساتھ رکھ دے گا، ادنا سے اعلیٰ مقام پر ہی بھیج دے گا. تو یہ بتایا گیا ہے سورہ طور کی 21ویں آیت میں.